بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کا ایپیسوڈ نمبر 1 زمزم کی کھدائی سے شروع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نجار تھا۔ نجار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں حاسم پیدا ہوئے۔ حاسم مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام صبیہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ حاسم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ مکرمہ کے حاکم ہوئے۔ حاسم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا تو وہ بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ حاسم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس سے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح صبیہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر اور زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کی کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ زرہم کے سردار مزاج نے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ زرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاج بن عمورہ تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے کو سمجھایا بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہیں ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوا تو وہ قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام زیور و دولت، تلواریں اور زیوریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی سوکھ ہو چکا تھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو زرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اس حالت میں گزرا کہ کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودنے کی دکھائی گئی اس کی کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حضر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مجنوعہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنوعہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس
سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص آیا اور پھر بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس نے اس بارے میں کہا زمزم سے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جو حاجیوں کو بڑے بڑے مزموں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کنواں ٹھونگے مار رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی اگلی کہانی دوسری ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے۔ جب تک کے لیے بخیر۔